الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال الله تبارك وتعالى في الكتاب المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة والله مع الصابرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين شباب أهل الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسين مني وأنا من الحسين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محمد رسول اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد اللہ پاک تعالیٰ کے شان ہے کہ جس رب العالمین نے سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے 10 روزہ محفل دے وچ آج 7ویں نشست ہے. تو اللہ پاک نے سب توفیق عطا فرمائی ہے کہ اس ذکر حضرت امام حسین حاضر ہیں. توجہ باسو صرف 5-7 منٹ امام علی مقام کے شان مقام اور مرتبہ. ویسے جو میرا عدہ سخن معذور ہے کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ جو کوفے دی طرف سفر کیوں کی تھا؟ آپ مکہ چ راون ہا مدینے وچ راون ہا تو آپ کو عزت مقام اور شان بڑا ہی ملنا ہے، مگر آپ نے مکہ پاک چھوڑا کیوں ہے؟ پہلے قرآن مجید اللہ فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. آپ فرمایا کہ جڑے صبر کریں اللہ پاک انہاں دے نال ہوگا. اس آیات کا عملی صبر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر کے دکھایا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال اس طرح ہے. ایک روایت جانے کہ جس وقت 10 محرم دی عصر دی نماز امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھن میں تیار تھے تو آپ دا پورا قبیلہ، آپ دے ساتھی، آپ دے اصحاب اور اصحاب رسول شہید ہو چکے ہیں. کل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے. تو آپ نے اللہ دی بارگاہ التجا کی تھی: مالک میں وعدہ کیتا ہے نانے جی نال کہ کہیں بغیر جماعت دے نماز نہیں پڑھنی. مالک آج آخری سجدہ ہے تے یہ فوج ایک قاتل میرے سر تے کھڑا. تو روایت لکھن والے لکھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا: جبریل جا، آج امام علی مقام میرا بندہ امام حسین کربلا آخری سجدہ ادا کرنا چاہتا ہے. اذان تو نے امام بڑے اور پیچھے فرشتے میرے نو گھن کے وانجو پیچھے کھڑن امام علی مقام امام حسین میری نماز ادا کرے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا. وہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ رہندے ہیں. آپ دی ولادت ہی مدینہ طیبہ. تو آپ نے مدینہ طیبہ چھوڑا. جب آپ کو خط ملے تو آپ انہوں دا جواب خط دا پھر خط نہیں دیتا بلکہ آپ نے عملی طور اپنا عمل لکھایا ہے. ایسے 3 بندے تو خط جڑے کہ یزید کی طرف آدھے رہے کہ ساری بیعت کر گنو. کیونکہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا وفات فرما گئے اس بعد یہ امیر وقت بڑھا. تو میرے دی خواہش ہے کہ 3 میرے نبی دے صحابہ
میرے ہاتھ بیعت کر گئے تو پوری دنیا والے میرے بیعت کرے سن، میں کو امیر المؤمنین مان گن سن، مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دو میرے صحابہ حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے بھی آدھے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے بھی آدھے، خط پہنچائے نواز سے بھی دوسرا بھی میں نے ہاتھ بیعت کرو، تو آپ نے انکار کر دیتا۔ تو آپ نے مدینہ طیبہ چھوڑا، مکے پاک ہے، ایک روایتی 4 یا 3 ذی الحج اور دوسری روایتی 8 ذی الحج کو پھر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے کعبہ بیت اللہ او گھر جس گھر واسطے آج پوری دنیا سکھ دی ہے کہ اسے ایک مرتبہ جا کے انہاں دیدار کرو، وہ گھر دے وچ لوگ منجن تے حاجی بڑھن، امام علی مقام نے وہ گھر کیوں چھوڑا ہے، وہ جگہ کیوں چھوڑی سی جس جگہ تے ایک نماز پڑھن نال لکھاں نمازاں دا ثواب ملدا ہے، اور اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری زندگی دے وچ اس کو فتح بھی کیتا، پھر آپ نے حج بھی فرمایا، وہ جگہ حضرت امام علی مقام نے کیوں چھوڑی، کیوں چلے کوفے کی طرف، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوڑن اور کوفے تو ونجن، ایک آپ کی دلیل ہے کہ آپ نے سامنے چاہنے ہیں کہ جس وقت ظالم بادشاہ ہوئے اس وقت اگر کوئی بندہ کعبے دا طواف کرتا رہے ونجے تے کعبے دے وچ نمازاں پڑھتا رہے ونجے تے کعبے وچ قرآن پڑھتا رہے ونجے، او دا قرآن قابل قبول نہیں، او دی نماز قابل قبول نہیں، او دا طواف کرنا قابل قبول نہیں۔ ہاں مکہ مدینے کو چھوڑ دے وے مگر ظالم بادشاہ دے کو کھڑا ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے سامنے اس وجہ تو کھڑے ہوئے کیونکہ یزید دین اسلام کے خلاف ہے، بلکہ روایتی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا گیا اس تو پہلے جلے آپ مکہ مدینہ چھوڑ کے چلے کہ بھئی تو انہی بیعت کر گئے یزید سی تو انہیں کیا مسئلہ ہے، تو سب ویسے بھی پہلے تو بھی نماز رسول بھی ہوئے تو ہم تو بڑی اتنی غلطی ملی ہوئی ہے، محمد مصطفیٰ داستانہ ملا ہے، سارے جن کی تغیزات لے ہوتے ہیں جناب نظرانے گنو، تانوں کیا ٹینشن ہے؟ آپ نے فرمایا یزید دے وچ 7 عادتاں پایا وجن، انہیں 7 عادت جو پہلی عادت ہے حضرت امام حسین نے فرمایا کہ بعد نمازاں پڑھ دے بعد نمازاں چھوڑ دینا ہے، جیرا بعد نمازاں پڑھے کچھ بعد چھوڑ دے اس تے ہاتھ ہوتے امام علی مقام ہاتھ اپنا نہیں دے سکتا، یعنی امام علی مقام کربلا جناب قیامت تک گال دسا کے گئے کہ لوگوں اگر کوئی بندہ بعد نمازاں پڑھے تے بعض نہ پڑھے حسین کو نہیں منے دا تے جیرا ساری زندگی نمازاں نہ پڑھے، جناب ساری زندگی امام علی مقام کو رو رو کے پٹ پٹ کے زندگی گزارے تے دنیا تمہارا بنے آ کے میں حسینی ہاں، تو حسینی نہیں ہو سکتا، حسینی وہ ہے جرا امام علی مقام دا ذکر بھی کرے، انہوں دا مقام اور مرتبہ بیان کرے، نہ انہوں دا جو افعال اور اقوال ہیں انہوں دا طریقہ ہے اس طریقے تے چل کے زندگی گزار بنے حسینی اصل ہو ہے۔ اور اس تو بعد آپ نے فرمایا کہ یزید بیعت میں اس وجہ تو نہیں کرے دا کہ یزید دے وچ ایک بئی عادت ہے، وہ کیری حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ اے بعض جگہ دوتے جانوراں پرندے انہاں دی پشتیاں لویندا ہے، ہم نے فرمایا کہ حرام ہے میرے نانے دے دین دے وچ جیڑا بندہ ایک کم کرے میں حسین اون دے ہاتھ تے ہاتھ نہیں رکھ سکتا، تو آپ نے جناب مکہ پاک 8 ذی الحج یا کہ 3 ذی الحج 4 ذی الحج کو چھوڑا تو آپ چلے، تو آپ نے اصحاب اور اصحاب رسول بھی اس وقت موجود ہیں، تو انہوں نے عرض کی تھی سونے کہ تسا مکہ رہے ونجو امن دی جا ہے حرم شریف دے وچ، یہ تھا کہ اگر کوئی مچھر بیمار ہے تو دم دیونا پوندا ہے، تو سونے اساں تو حفاظت کرے سو تو سہتا رہے ونجو تو آنو کوئی خطرہ بھی کہہ نہیں۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ نہیں میں اس طرف ہی جاؤں ہے جس طرف اللہ دا حکم ہے، تو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو تھوڑے دے بعد ہی پتہ چلا آپ کوئی سفر کر چکے تھے، تو آپ نے اون اور محمد کو خط لکھ کے دیتا کہ جا کے پہنچاؤ، خط جو لکھا ہے کہ امام علی مقام اسد نے قریب ہی تھا موجود ہی سے، تو سب پہلے مدینے جاوے اور مکہ چاہ گئے تو اسا تاری حفاظت واسطے ہر وقت موجود ہیں، تو سا یہ سفر نہ کرو، تو سا جرا سفر کرے دے پائے وے یہ سفر تانے واسطے اچھا کہیں نہیں، وہ سفر کہہ رہا ہے کوفے والا ہے۔ اتنے ایک اور روایت ہی چاہتا ہے کہ جلے امام علی مقام مدینہ مکہ پاک چھوڑ کے تھوڑا جا سفر کیتا تو آپ کو کوفے جو عمر والا بندہ ملا،
انہیں پوچھا کہ حضور کی تھاپے بہندے ہوئے کس دا سفر پہ کریں دے. امام علی مقام نے دسا کہ کوفے دے لوگوں نے میرے خط لکھن جو آدھنا سے تعالیٰ بیعت کرنے ہیں. بیعت تو بعد اے شمر دی اور جناب اے یزید دی بیعت ختم اور ان کی حکومت ختم کیونکہ فاسق اور فاجر بیا. تو اس بندے نے آکھا کہ اے امام علی مقام میں کوفے چ رہن والا, کوفے والے دا دل تہاڈے نال کہنی اتو تہاڈے نال ہیں, تلوارا تہاڈے نال کہنی, حضور تسا نہ منجو. مگر امام علی مقام نے فرمایا میں امام حسین ہاں, میں نواس رسول ہاں, جڑا وعدہ کرے نا وعدہ خلافی نہیں کرے گا.